أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاه يا فتاح اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں فہم قرآن کے ڈیٹ 110 میں آپ سب کا استقبال کرتی ہوں. ہم لوگ کا سورہ یاسین چل رہا اور ہم لوگ جو ہے سورہ یاسین کے ڈے 4 میں ہے. تو چلیے انشاءاللہ ہم لوگ کل جو پڑھے تھے وہ آیت نمبر 20 تک ہم سورہ یاسین کی ہم لوگ کمپلیٹ کریں. نہیں، سورہ یاسین کی آیت نمبر 19 تک ہم لوگ کمپلیٹ کریں. آج ہم لوگ انشاءاللہ سورہ یاسین کی 20 ہم لوگ پڑھیں گے. کل آیت ریڈ آؤٹ کر لیے تھے پر اس کا سمجھنا جو ہے ابھی باقی ہے. تو امید ہے کہ پریویس کلاسز آپ لوگوں کو یاد ہوں گے. تو چلیے اس کے ساتھ ہم لوگ جو ہے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ آیت نمبر 20. تو آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. اور آیا دور دراز سے ایک شخص دوڑتا ہوا اور وہ کہا اپنی قوم سے کہ اے میری قوم نبیوں کی پیروی کرو، رسولوں کی پیروی کرو. تب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور آیا اقصی المدینہ یعنی کہ دور دراز شہر کے جو ہے دور دراز حصے سے، یعنی کہ آؤٹ اسکرٹس ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دور دراز جو ہے شہر کے حصے سے ایک شخص آیا. اب یہاں پر رجل یسعیٰ کے بارے میں جو یہاں پر ذکر ہے کہ دوڑتا ہوا ایک شخص آیا، تو رجل کا ورڈ ہے یہاں پر. وہ شخص کون تھا اس کے بارے میں جو ہے بتایا نہیں گیا. جیسا ہم لوگ اس سے پہلے دیکھے کہ قریہ کا بھی ذکر ہے اور کون سی قریہ تھی وہ بتایا نہیں گیا. تو یہاں پر جو ہے رجل کا ذکر ہے، کوئی ایکس وائی زیڈ شخص کا جو ہے ذکر ہے اور اس کے بارے میں ڈیٹیلز ہم کو نہیں ملتی قرآن کے ذریعے سے یا پھر جو ہے حدیث کے ذریعے سے. البتہ کچھ روایتوں میں اور کچھ جو ہے مفسرین اس کے جو ہے کچھ ڈیٹیلز بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ شخص حبیب نجار اس کا نام تھا. اور پھر یہ کچھ اس کے جو ہے پروفیشن کے بارے میں بھی بتایا جاتا کہ یہ کچھ جو ہے کوئی بتایا کہ یہ بڑائی کا کام کرتا تھا، کوئی سلک کا جو ہے یہ بزنس تھا اس کا. تو بہرحال تو یہاں پر اس کی ڈیٹیلز سے امپورٹنٹ زیادہ یہ ہے کہ یہ جو شخص جس کا نام کا ذکر نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی ڈیٹیلز یہاں پر بتا رہے، اتنی ڈیٹیل کہ وہ اس کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے قرآن کے اندر ورڈز کو ریکارڈ کیا ہے، اس کے جو ہے یعنی کہ ایکشنز کو ریکارڈ کیا ہے، اس کے ایکسپریشنز کو اللہ تعالیٰ جو ہے ریکارڈ کرے ہوئے ہیں. تو اب ہمارے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی امپورٹنس جو اپنی بنایا تو وہ اس کی صفات کیا تھی اور اس کے جو ہے کیا اعمال تھے جس کی وجہ سے اس کو یہ رتبہ ملا. تو وہ انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا اور یہ جو نبیوں کی جو دعوت چل رہی تھی جس کا انکار کر رہے تھے کفار. تو کتنے نبی آئے تھے؟ 3 نبی جو ہے آئے تھے اور ایک کے بعد جو ہے تینوں نبیوں کا جب انہوں نے انکار کیا تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ دور دراز سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا. کیونکہ دیکھیے کہ اب یہ جو شخص تھا وہاں پر 3 نبیوں نے دعوت دی اور ایمان لانے والا شخص کون ہے؟ ایک شخص ہے. اور وہ آ کر بول رہے کہ اے میری قوم رسولوں کی پیروی کرو. تو ایک شخص 3 نبیوں کی دعوت پر ایمان لائے. تو سب سے پہلا تو سبق ہم کو یہاں پر جو ہے یہ لینا چاہیے کہ کبھی بھی جو ہے ہم میجورٹی کے پیچھے نہیں جانے کا ہے یا پھر جو ہے ہم نمبرز کے پیچھے نہیں جانے کا ہے کہ ہماری دعوت پر کتنے نمبر کے جو ہے لوگ ہیں جو ایمان لے کے آ رہے یا ہماری دعوت پر لبیک کہہ رہے. نمبرز اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے میٹر نہیں کرتے. یہاں پر دیکھیے کہ رسول 3 جو ہے رسول کی زبان سے بات ہو رہی پر اثر کتنا ایک شخص پر ہو رہا اور پھر اثر بھی جو ایک شخص پر ہو رہا
اب ہم سوچ کے دیکھنا ہے. دیکھیے اب یہاں پر نا یہ آیت نمبر 20 سے ہم نا ایک پوری سین امیجن کرنا ہے. آپ لوگ اپنی ذہن میں جو ہے وہ سین کو لانے کا ہے، اور وہ سین کو امیجن کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ یہ آیتوں کو پڑھیں گے. ایک اللہ تعالیٰ جو ہے سین کھینچ رہے ہیں. آپ امیجن کریے 3 رسول کھڑے ہوئے ہیں، اور تینوں رسول جو ہے اپنی قوم ان کے سامنے جو ہے بہت سارا مجموعہ ہے، قوم کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دے رہے، اور قوم کا ریاکشن یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے ان کے اوپر چیخ رہے، چلا رہے، ان کو جو ہے یعنی کہ تم جو ہے ہمارے لیے منحوس ہے بولتے جا رہے، اور پھر ان کو بول رہے کہ ہم تمہارے کو جو ہے مار دیں گے، ہم تمہارے کو جو ہے پتھروں سے جو ہے مار مار کر ختم کر دیں گے، تمہارے کو جو ہے ٹارچر کریں گے ہم. ٹھیک ہے، تو یہ پورا سین ہم کو امیجن کرنا ہے. اب اس کے اندر جو ہے یہ پورا جو ہے یہاں پر ایک جو ہے گرما گرمی کا ماحول ہے، اور پھر رسول اپنی طرف سے جو ہے بہت ہی محبت اور پیار سے پھر سمجھانے کی کوشش کر رہے، اور پھر وہ لوگ جو ہے بہت ہی خطرناک طریقے سے جو ہے رسولوں کی دعوت پر جو ہے انکار کر رہے، ہٹ دھرمی پر اڑے ہوئے ہیں، اور ان کی جو ہے مخالفت پر تلے ہوئے ہیں. اب اس میں یہ ہو رہا کہ پھر سین میں جو ہے اب دوسرا ایک جو ہے یعنی کہ کردار کیریکٹر کا جو ہے اضافہ ہو رہا، اور دیکھا جا رہا کہ دور دراز سے ایک شخص جو ہے دوڑتا ہوا آ رہا، بھاگ لیتے آ رہا. ٹھیک ہے، اب امیجن کریے کہ ایک دوڑتا ہوا شخص جو ہے آ رہا، اور آ کر یہ بول رہا ہے کہ تم جو ہے یہ رسول کی جو بات ہے وہ مانو. تو اب یہ جو شخص ہے اس کو دعوت کہاں سے ملی؟ یعنی کہ وہ جو مخاطب جو گروپ تھا ان کے اندر سے یہ شخص نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے، دور دراز سے، شہر کے دور دراز کوئی حصے سے جو ہے یہ شخص آیا. تو اب یہ کیا ہے کہ جو دعوت ہے وہ دعوت اس تک پہنچی، رائٹ. تو جب جو ہے وہ دعوت کے اوپر ایمان لے کر آیا، ایمان لے کر آ کر پھر انہیں یہ سوچا کہ بھائی جب میں ایمان لے کر آ رہا ہوں تو میرے کو بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ دوسروں کو بھی بتانا ہے کہ یہ کیا حقیقت میں سمجھا، میرے کو کیا چیز سمجھ میں، اور میں اس کے اوپر ایمان لے کے آیا. ٹھیک ہے، تو وہ شخص جو ہے اٹھ کر آتا ہے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر دیکھیے کہ اب وہ زمانے میں نہ نیوز پیپر ہے، نہ کوئی میڈیا ہے، نہ کوئی وائی فائی ہے، نہ فیس بک ہے، نہ واٹس ایپ ہے، پر نیوز کس طریقے سے پھیلی؟ تو نیوز پھیلانے والے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. اور پھر دوسرا کیا ہے، ریزن کیا بنا، جتنی مخالفت ہوتی ہے اتنی نیوز جو ہے بہت دور دور تک پھیلتی ہے. تو بعض وقت جو ہے مخالفت ہم کو ایسا محسوس ہوتا کہ ہمارے لیے جو ہے نیگیٹو ہے، جیسا آج بھی جو ہے میڈیا میں بہت اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، پر دیکھیے کہ وہی جو ہے پروپیگنڈا جو ہے اسلام کو فائدے دینے کا سبب بن رہا، کیونکہ جتنا جو ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسلام کا نام بھی نہیں جانتے. خاص طور پہ جو ہے اب جیسا انڈیا ہے تو یہاں پر تو خیر ایسی بات نہیں ہے، پر دوسرے اگر ملکوں میں دیکھ لیں گے ہم، یا ایون اپن انڈیا کا بھی حال دیکھ لیں گے، تو ان لوگوں کو ہمارے بلیوز اور ہمارے کانسیپٹ کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم ہے. پر آج جتنا جو ہے میڈیا یہ بات کو اچھال رہا، تو لوگ جو ہے یہ جان رہے کہ اسلام بھی ایک ریلیجن ہے، اسلام کے جو ہے فالوورز کیا بلیو رکھتے ہیں، یہ تمام چیزیں آج پھیلتے جا رہی. تو جتنی ہر زمانے میں مخالفت ہوئی، اتنا زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسی کو ذریعہ بنا کر جو ہے اس کو پھیلایا. تو جہاں پر ہمارے لیے ایک دل کو جو ہے شکستہ والی جو ہے چیز لگتی ہے، پر وہاں پر اسی کے پیچھے جو ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، اور ڈیفینیٹلی یہ اللہ تعالیٰ کرنے والا. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ جو شخص ہے اس کو یہ بات پہنچی، ایک کے ذریعے دوسرے کے ذریعے سے اس تک یہ بات پہنچی. اور اب وہ شخص، اب یہاں پر اب وہ شخص کا کردار ہم کو دیکھنا ہے، وہ شخص کا جو ہے رول ہم کو دیکھنے کا، یہ کیریکٹر کا جو ہے رول ہم کو دیکھنا ہے کہ وہ شخص جو ہے بیٹھا اور یہ نہیں سوچا کہ وہاں پر آلریڈی 3 رسول ہیں جو دعوت دے رہے، اور تینوں کی بات لوگ جو ہے نہیں مان رہے. میں کون سا اب وہاں پر جا کر جو ہے بڑا تیر مارنے والا ہوں کہ میں جا کر بولوں گا تو پھر وہ لوگ جو ہے بات میری مان لیں گے؟ اتنے دنوں سے وہ مخالفت کر رہے ان کی، اور میری بات کہاں سے مانیں گے؟ نہیں. وہ شخص یہ سوچا کہ بھائی جو بھی ہے، میں اگر یہ حق کو قبول کرا تو اب میرا کام یہ ہے کہ یہ حق دوسروں تک پہنچانا ہے. تو وہ شخص جو ہے فوری وہاں سے نکلا. اور جو اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ یہاں پر وہ شخص آیا نہیں بول رہے، ٹھیک ہے، وجاء من اقصى المدینۃ رجل کا اللہ تعالیٰ نہیں بولے کہ وہ شخص آیا نہیں، بلکہ اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ ایکشن بھی جو ہے یہاں پر کیپچر کر رہے، اور اللہ تعالیٰ بول رہے کہ وہ دوڑتا ہوا آیا. یعنی کہ دوڑتا انسان کب ہے؟ ان اسٹیٹ آف ایمرجنسی انسان جو ہے دوڑتا ہے. یعنی کہ اس کو جو ہے دکھا کہ میرے کو فوری جانا چاہیے، فوری کا فوری جانا چاہیے. تو وہ بغیر یہ سوچے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، لوگ میرے کو جو ہے ہو سکتا کہ بھائی نبیوں کے اوپر جو ہے جان لیوا حملہ کر رہے، جان لیوا جو ہے دھمکیاں دے رہے، تو میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا وہ شخص نہیں سوچا، بلکہ بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ دوڑتا ہوا آیا، اور آ کر جو ہے لوگوں کو جو ہے دین کی طرف جو ہے دعوت دینا
وہ شروع کر دیا، اور پھر یہ بھی نہیں سوچا کہ میں اکیلا ہوں، میں اکیلا کیا کروں گا، میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، یہ نہیں سوچا۔ دوسرا جو ہے وہ اپنے دوسرے ریسورسز پر بھی نہیں دیکھا کہ میرے پاس جو ہے جانے کے لیے، اچھا میں جانا تو چاہ رہا ہوں، پر کیا ہے میرے پاس جو ہے ذرا گھوڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ کوئی جو ہے جانے کا رستہ ہے، ٹھیک ہے، تو نہ جو ہے اوبر کیب ہے، نہ اولا کیب ہے، تو میں کیسا جا سکتا ہوں، رائٹ؟ تو یہاں پر جو ہے وہ شخص اس کے پاس بس کیا ریسورس ہے، کچھ بھی نہیں، زیرو ریسورسز ہے، صرف 2 پیر ہے اس کے، بس وہ 2 پیر کا وہ اس نے استعمال کیا، اور وہ اسی کے ذریعے سے جو ہے دوڑتا ہوا آیا۔ تو اب یہاں پر ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کو جو ہے ریسورسز نہیں دیکھنا ہے کہ میں کیا کر سکتی ہوں، ٹھیک ہے، یا پھر یہ بھی نہیں سوچنا ہے کہ بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، اب میری کیا ضرورت ہے، رائٹ؟ تو ہم کو کیا ہے کہ ہماری استطاعت کے حساب سے ہم جو بھی کر سکتے، جتنے بھی ریسورسز ہمارے ساتھ ہے، اتنے کے ساتھ ہی ہم جو ہے بس دین کا کام ہم کو شروع کرنے کا ہے۔ اور دیکھیے کہ جب اس کے پاس جو بات پہنچی، توحید کی جب اس کے پاس بات پہنچی رسولوں کی، تو اس کے اطراف جو شرک پھیلا ہوا تھا، اس کے اطراف جو برائی پھیلی ہوئی تھی، وہ بہت پہلے سے تھی، پر جب اس کے پاس جو ہے اجالا آ گیا، جب اس کے پاس روشنی آ گئی، اور اس کو روشنی آنے کے بعد جب انہیں باطل چیزوں کو دیکھنے لگا، جب انہیں برائی کو دیکھنے لگا، تو انہیں اب خاموش نہیں بیٹھا۔ تو اسی طریقے سے دیکھیے کہ ہم بھی قرآن پڑھ لینا، ہمارے پاس بھی جو ہے کئی جو ہے چیزیں آتے جا رہی، کئی جو ہے ہمارے عقائد درست ہوتے جا رہے، ہمارے اعمال درست ہوتے جا رہے، ہم کو جو ہے صحیح آخرت کا تصور ہمارے اندر پیدا ہو رہا۔ تو اب ہمارا یہ کام ہے کہ ہم دوسروں کو اس کی طرف دعوت دیں۔ ہم جو ہے یعنی کہ بے حسی سے جو ہے بیٹھے ہوئے نہیں رہنے کا ہے کہ ہاں بھائی ہمارے کو معلوم ہو گیا، ہم پہلے عمل کر لیں گے، پھر بعد میں دوسروں کو بولیں گے، یا پھر ان کو بھی معلوم ہو رہا نا، ان کو جو کرنا ہے کر لینے دو، ٹھیک ہے، یا دوسرے جنے ہیں بولنے والے، انہوں بول لیتے، نہیں، بلکہ ہم آگے بڑھنا ہے، اور ہم کو جو ہے لوگوں کی اصلاح کی فکر کرنے کا ہے، لوگوں کو دین کی طرف، قرآن کی طرف، آخرت کی جو ہے فکر کی طرف ہم کو جو ہے لے کر آنے کا ہے، نہ کہ جو ہے بے حسی کے ساتھ ہم بیٹھیں گے، اور اپنی جتنی استطاعت ہے اس سے کوشش کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا دیکھتے ہیں، ہماری سعی کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری کوشش کو دیکھتے ہیں، اور جیت جو ہے یا پھر جو ہے کامیابی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ کن کا حکم دے گا تو کامیابی ملے گی، ٹھیک ہے، پر ہمارا کام کیا ہے، اس کی طرف جو ہے کوشش کرنے کا ہے۔ تو وہ دوڑتا ہوا آیا، اور آ کر اب دیکھیے کیا بول رہے ہو، آ کر انہوں جو ہے بول رہے کہ قالا یا قومی، اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، کہ رسولوں کی پیروی کرو، اتبعوا المرسلین، رسولوں کی پیروی کرو۔ تو اب یہاں پر جو شخص جو دائی تھا یا پھر جو صحابی تھا، نبیوں کا، رسولوں کا جو صحابی تھا، وہ وہ شخص جو ہے اب اپنی قوم کو مخاطب کر کے یہ بول رہا کہ رسولوں کی پیروی کرو۔ تو ہمارے کو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جو ہے رسولوں کی اتباع کی طرف جو ہے دعوت دینے کا، ٹھیک ہے، کہ ہماری دعوت کی رہنے کا ہے، ہم لوگوں کو جو ہے رسول سے جوڑیں گے، ہم لوگوں کو رسول کی دعوت سے جوڑیں گے، ہم لوگوں کو جو ہے اپنی طرف نہیں بلائیں گے، یا پھر کوئی دوسرے جو ہے شخصیت کی طرف نہیں بلائیں گے، کوئی جماعتوں کی طرف نہیں بلائیں گے، بلکہ ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑیں، اور ہم لوگوں کو جو ہے قرآن سے جوڑنے والے بنے۔ اور پھر وہ شخص دیکھیے کہ اپنی قوم سے جب مخاطب کر رہے تو کیا بول رہے، یا قومی، اے میری قوم۔ اب اس کے اندر جو ہے بہت ہی پیاری خوبصورت بات چھپی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ کتنی محبت سے جو ہے ان کو مخاطب کر رہے، میری قوم کے لوگوں جو ہے بول کے مخاطب کر رہے۔ اب یہاں پر امیجن کریے جو سچویشن ابھی ہم لوگوں نے جو سین امیجن کیا تھا، کہ وہ لوگ جو ہے رسولوں کا مذاق اڑا رہے، رسولوں کے ساتھ بدتمیزی کر رہے، رسولوں کا انکار کر رہے، رسولوں کو دھمکیاں دے رہے، اور رسولوں کے ساتھ برا برتاؤ کر رہے، اس کے اوپر جو ہے یہ شخص جو ہے محبت سے وہ اس کو جو ہے قوم کو جو ہے مخاطب کر کے بول رہا ہے کہ اے میری قوم، تم رسولوں کی پیروی کرو، تم بات تو سنو ان کی، انہوں کیا بول رہے، انہوں کیا دعوت دے رہے، تم ان کی جو ہے بات سنو۔ تو میری قوم، یہ محبت سے جو بلانا ہے، یہ انداز اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ وہ بھی کیپچر کر کے قرآن کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ رکھ دیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے اس کا ہر ایک ادا، یہ جو رجل جو اللہ تعالیٰ جس کا ذکر کر رہے، یہ جو مومن شخص جس کا یہاں پر ذکر ہو رہا، اس کی ہر ایک ادا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اس کا ہر ایک جو ہے سٹائل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ کچھ لوگ جو ہے یعنی کہ اب دیکھیے کہ یہ اتنا محبوب اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیوں ہوا؟ سب سے پہلی چیز کہ اس نے رسولوں کی دعوت سنی تو فوری لبیک کہا، خود ایمان لے کر آیا، اور پھر ایمان کی دعوت کے لیے جو ہے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہوتا ہے۔
کہ ہم کو کیا کرنے کا ہے، کہ ہم کو خود ایمان لے کے آنا ہے اور پھر اٹھ کھڑے ہونا ہے اللہ تعالیٰ کی دعوت دینے کے لیے. کیونکہ ہم کیا ہے، جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں تو گویا ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو ہے، یعنی کہ سمجھے کہ خادم ہو گئے، ہم اللہ تعالیٰ کے جو ہے ہم سرونٹ ہو گئے، خادم ہو گئے. اللہ تعالیٰ کے اسلام کو پھیلانے کا ہم جو ہے ایک جاب کر رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ڈیفینیٹلی ہم جو ہے فیوریٹ ہو جاتے. ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کے نزدیک جو ہے بہت زیادہ جو ہے مقبول ہوں، محبوب ہوں، لوگ جو ہے جاننے والے ہوں. نہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ دنیا کے لوگوں کے لیے جو ہے اننون ہوتے ہیں، پر اللہ تعالیٰ کے آسمان والے کے نزدیک جو ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ بہت محبوب ہوتے ہیں. تو ہم کو ان میں بننے کی کوشش کرنا ہے. اور جیسا ابھی ہم لوگ دیکھیں نا کہ نمبرز میٹر نہیں کرتا، کہ کتنے لوگ جو ہے، اب جیسا ہم کوئی جو ہے اچھی بات بتانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہاں پر اگر 2 لوگ ہو، 4 لوگ ہو، تو ہم اسی انداز میں، اسی محبت کے ساتھ، اسی جوش میں جو ہے ہم کو بات بتانے کا ہے. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ بھائی تعداد کتنی ہے، اگر جو ہے اتنی تعداد رہیں گی تو ہم کام کریں گے اتنی تعداد. جیسے جب جو ہے میں مدرسے میں پڑھاتی تھی تو میں جب جو ہے بتاتی تھی اپنے اسٹوڈینٹس کو کہ اگر کسی دن نا ایک شخص بھی آئے گا، مدرسے میں کوئی نہیں ہے، بس ایک بھی اگر میرا اسٹوڈینٹ آئے گا تو میں میرے وہ ایک اسٹوڈینٹ کو بھی میں اسی طریقے سے پڑھاؤں گی جیسے میں روز پڑھاتی ہوں. کیونکہ ہمارے لیے جو ہے میرے لیے جو میٹر کر رہا وہ میرا وہاں پر بیٹھ کر پڑھانا میٹر کر رہا ہے، لوگ کتنے ہیں. اور پھر جو ہے کچھ وقت ایسا ہوا بھی کہ جیسا بارش ہو جاتی نا، کہ بارش ہے تیز یا کوئی وجہ ہے جس میں جو ہے لوگ آ نہیں سکتے، تو بعض وقت ایک بھی جو ہے اسٹوڈینٹ اگر آتے تھے تو میں ایک کو بھی بٹھا کر جو ہے پڑھاتی تھی. تو یہاں پر ہمارے لیے نمبرز میٹر ہی نہیں کرنے کا ہے، کیونکہ ہمارا جو اعمال ہے وہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے. ہماری جو کوشش ہے، ہماری جو صحیح اور جدوجہد ہے وہ اللہ دیکھنے والا ہے، ہماری نیت اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے. اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے وہ ایک عمل کے ذریعے سے ہماری مغفرت کر دے، ایک عمل کے ذریعے سے. تو ہم کو جو ہے کیا ہے کہ نمبرز کی طرف نہیں دیکھنے کا ہے، لوگوں کی جو ہے یعنی کہ فیم کی طرف نہیں دیکھنے کا ہے، بلکہ اگر ہم 4 لوگوں کو بھی جو ہے اگر ہم ذریعہ بن جائیں کسی کی زندگی میں جو ہے قرآن کو داخل کرنے کے لیے، اگر ہم ذریعہ بن جائیں اللہ تعالیٰ کی ان کے دلوں میں محبت کو داخل کرنے کے لیے، تو پھر ہمارے لیے وہی کامیابی ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بس ہم محبوب ہو گئے. اب دیکھیے کہ یہ جو شخص ہے جس کا نام بھی نہیں معلوم، اور ایک جو شخص ہے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ ایز اے ہیرو یا پھر ایز اے سیلیبریٹی اللہ تعالیٰ تا قیامت تک اس کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں پر رکھ دیا، اور اللہ کے نزدیک وہ محبوب بن گیا. لوگوں کے نزدیک، لوگوں کے پاس جو ہے اس کی قدر نہیں بھی تھی ہوں گی، پر اللہ کے نزدیک جو ہے وہ محبوب بن گیا. اور پھر وہ جو ہے کس سے جوڑا لوگوں کو؟ اپنے آپ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے جوڑا. اور کیسا جوڑا؟ بہت ہی محبت اور پیار کے انداز سے جو ہے جوڑا. اور دیکھیے کہ یہ جو طریقہ ہے، یعنی کہ اپنی قوم کی محبت اپنے دل میں رکھنا، یہ جو ہے قرآن کا طریقہ ہے، یہ جو ہے نبیوں کا طریقہ ہے. نبی بھی جو ہے تمام مخالفت کے بعد اپنی قوم سے محبت سے یا قومی بول کر بولتے تھے. تو یہاں پر دیکھیے کہ وہ شخص جو ہے آ کر غصے میں یہ نہیں بول رہا اے کافرو، کیا تو بھی ہے، تم جو ہے اس طریقے سے انکار کر رہے اپنے نبی کا، انہوں اتنے اچھے سے تمہارے کو سمجھا رہے، تم تو جہنمیاں ہے، تم تو یہ ہے، تم تو گمراہ ہے، تم تو جو ہے اس طریقے سے نہیں، بلکہ جو ہے محبت سے. آج بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے جو مسلمان ہیں، مسلمان خود دوسرے مسلمان کو جو ہے کبھی کافر کہتا ہے، کبھی جہنمی کہتا ہے، نعوذ باللہ کبھی گمراہ کہتا ہے، کبھی کچھ کہہ کر جو ہے پکارتا ہے. تو یہاں پر کیا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں جو ہے قوم کی محبت ختم ہو گئی ہے، امت کی محبت ختم ہو گئی ہے. ہمارے دل میں جو ہے ہمارے کو امت کی درد ہمارے دل میں رہنا ہے. اور یہ جو ہے ایک ایسی سنت ہے جو آج بھلا دی گئی، یہ ایک ایسی سنت ہے جو آج بھلا دی گئی ہے کہ امت کا جو ہے درد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھا، صحابہ اکرام کے دل میں تھا، آج ہمارے لیے امت کا درد نہیں ہے. آج ہمارے لیے درد کیا ہے؟ ہمارے مدرسوں کے ناموں کا درد ہے، ہمارے جو ہے گروپس کا درد ہے، ہمارے پاس جو ہے جماعتوں کا درد ہے. بس ہماری چیزیں جو ہے آگے بڑھے، ہماری چیزیں جو ہے اس کا نام ہو، اس کا نام جو ہے مشہور ہو. تو یہ چیز نہیں، بلکہ امت کا جو ہے ہم کو دل میں جو ہے محبت ہونا چاہیے، امت کی جو ہے دل میں جو ہے درد ہونا چاہیے. اور یہ مومن کی صفت ہے کہ وہ جو ہے سیلفش نہیں رہتا.
دین کو اپنے تک جو ہے رکھ کر نہیں رہتا، بلکہ ہر طریقے سے جو ہے وہ بتاتا ہے. تو ہم کو بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے اندر جو ہے اس طریقے سے، جیسا یہ جو رجل کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ دوڑتا ہوا آیا، کیا ہم بھی کبھی بھاگ بھاگ کر لوگوں کو، دوڑ دوڑ کر، آگے بڑھ بڑھ کر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں، کہ ان کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کریں، ان کی فکر کرنے کی کوشش کریں. مطلب غیر مسلمانوں کو تو چھوڑیے، ہم مسلمانوں کے لیے بھی یہ کام نہیں کرتے، جبکہ ہم کو تو غیر مسلمانوں تک جو ہے یہ بات پہنچانے کا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہے کہ وہ جو ہے کہا کہ یا قومی اتبعوا المرسلین، کے نبیوں کی جو ہے پیروی کرو، اور پھر جو ہے اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون. اور اس نے جو ہے کس طریقے سے ان کو جو ہے دلیل دے کر سمجھایا، کس طریقے سے جو ہے ان کو یعنی کہ سوچنے کی طرف جو ہے دعوت دی، کہ دیکھو ان کی پیروی کرو، کیونکہ انہوں تم سے جو ہے کوئی چیز مانگ رہے نہیں، کوئی چیز جو ہے تمہارے سے کوئی فائدہ نہیں چاہ رہے. انہوں جو بھی دعوت تم کو دے رہے ہیں اس میں تمہارے فائدے کی چیزیں ہیں، ان کی اپنی فائدے کی چیزیں نہیں ہیں. اگر تم نہیں مانیں گے تو تمہارا نقصان ہے، اور تمہارے نقصان کے لیے انہوں تڑپ رہے. تو تمہارے سے کوئی اجر نہیں مانگ رہے، تمہارے سے کوئی جو ہے پیسہ نہیں مانگ رہے، کوئی دولت اور شہرت نہیں مانگ رہے، کوئی جو ہے رتبہ نہیں مانگ رہے. ٹھیک ہے، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ لوگ آ کر جو ہے بولے نا کہ بھائی اگر آپ کو پیسہ چاہیے، یا پھر آپ کو سرداری چاہیے، یا پھر آپ کو جو ہے خوبصورت لڑکی سے نکاح کرانا ہے، ہم سب کرنے تیار ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ سب دے دو، وہ میرے کو جو ہے کوئی جو ہے معنی نہیں رکھنے والا ہے، کوئی چیز دو یا نہیں دو، بلکہ میرے لیے یہ ہے کہ تم جو ہے ایمان لے کر آؤ، تم جو ہے قرآن یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو مان لو، یہ میرے لیے جو ہے امپورٹنٹ ہے. یعنی کہ سورج اور چاند کو بھی اگر تم میرے ہاتھ میں رکھ دیے، پوری سرداری میرے ہاتھ میں رکھ دیے، تو میرے کو کوئی نہیں فرق پڑنے والا، میرے کو اس کی طلب ہی نہیں ہے، بلکہ تمہارا ایمان لانا میرے لیے امپورٹنٹ. جیسا حمزہ رضی اللہ عنہ بھی جو ہے جب بدلہ لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو جہل سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے اس پہ خوشی نہیں ہوئی، میرے لیے بدلہ لے کے آئے، اس میں میرے کو خوشی نہیں ہوئی، اگر آپ کلمہ پڑھیں گے تو خوشی ہوں گی. تو جب جو ہے حمزہ رضی اللہ عنہ جو ہے ایمان لے کر آتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام رسول جو ہے کیا جو ہے چاہتے تھے اپنی قوم سے، ان کا ایمان لانا چاہتے تھے. اس کے علاوہ کوئی اجرت جو ہے وہ دنیاوی جو ہے کوئی چیز کی جو ہے طلبگار نہیں تھے. وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں. یعنی کہ جو تعلیمات انہوں دے رہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کے تعلیمات جو ہے ان کے عمل سے کانٹرڈکٹ کر رہے. یعنی کہ بولنے کے لیے تو بڑے بڑے بھاشن دے رہے، پر عمل جو ہے ان کا بالکل جو ہے برخلاف ہے. نہیں، بلکہ وہ خود بھی جو ہے اس کے اوپر جو ہے گامزن ہے، اس کے اوپر جو ہے خود عمل کرنے والے ہیں، وہ خود ہدایت یافتہ ہے. تو ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود عمل کرنے والے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے انہوں سرٹیفائیڈ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ سیدھے راستے پر ہے، ہدایت پر ہے، وہ اچھائی کا حکم دے رہے اور برائی سے روک رہے. تو یہاں پر یہ جو ہے جو شخص ہے وہ ان کی جو ہے نبیوں کی کریڈیبلٹی بتا رہے اور بول رہے کہ دیکھو تم سوچ کے دیکھو کہ ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے تمہارے کو یہ بات بتانے میں، تم لوگ ان کو دھمکا رہے، سب کر رہے، پر اس کے باوجود بھی انہوں تم کو جو ہے دین کی طرف بلا رہے. تو یہ چیز جو ہے ان کی اخلاص، انہوں کتنے مخلص ہے، یہ چیز کی دلیل ہے. اور ان کا یہ مخلص آنا جو ہے عمل دیکھ کر تم جو ہے ایمان لے کر آؤ. تو وہ جو ہے شخص اس طریقے سے بتاتا ہے. اچھا، اب یہاں پر جو ہے ایک چیز کی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ یہاں پر جو رجل ہے، جو مومن شخص ہے، انہوں کیا بولے کہ یہ جو ہے کوئی اجرت نہیں چاہ رہے تم سے، بلکہ تمہارے کو جو ہے بغیر اجرت کے تمہارے کو قرآن کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے ہیں. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے لیے کوئی اجرت نہیں لے سکتے؟ اگر جو ہے یعنی کہ جس طریقے سے جو ہے قرآن کے اندر دوسرے آیتوں میں بھی آتا نا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یشترو بھی آیات اللہ ثمنا قلیلا، کہ اللہ تعالیٰ کی آیاتوں کو جو ہے بیچتے اور خریدتے ہیں چھوٹی سی دنیا کی قیمت کی وجہ سے. تو اب اس سے جو ہے کچھ لوگ جو ہے یہ سمجھتے کہ قرآن پڑھانے کے لیے جو ہے پیسے لے تو غلط ہو جاتا، حرام ہو جاتا، یا نہیں لے سکتے. اور پھر یہاں پر بھی جیسا ذکر ہے نا کہ لا یسألکم اجرا، کہ انہوں تمہارے سے جو ہے کچھ کوئی اجرت نہیں مانگتے. تو اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں نکلتا کہ جو اجرت مانگنے والا ہے وہ جو ہے غلط، یعنی کہ اس کو فالو نہیں کرنا ہے، وہ غلط ہے. ٹھیک ہے، جس طریقے سے مدرسوں میں جو ہے آپ کو فیس لی جاتی ہے، یا کوئی جو ہے دوسرے جو ہے بڑے پروگرامز ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے انٹرنس فیس کچھ ہو سکتی ہے. تو یہاں پر دیکھیے کہ
اس کا کیا مطلب ہے جو آیتوں میں دیا ہوا ہے کہ تھوڑی سی قیمت پر بیچتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ غلط انٹرپریٹیشن جو ہے بتانے والے ہیں، یا پھر جو ہے دنیاوی فائدوں کے لیے جو ہے غلط آیتوں کے مطلب بتانے والے، اس کا مطلب وہ ہوتا ہے یہاں پر کیا ہے کہ انسان جو ہے انسان اگر مخلصانہ طریقے سے جو ہے کوئی دین کی بات بتا رہا اور ساتھ میں اپنی زندگی گزارے کے لیے جو ہے وہ کچھ اگر فیس لے رہا، تو اس کے اندر جو ہے کوئی غلط بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہاں پر جو ہے وہ جو مومن شخص ہے انہوں جو ہے رسولوں کی جو ہے کیا ہے کہ مخلصانہ جو صفت ہے اس کی طرف جو ہے وہ رجل جو ہے ان لوگوں کو ڈائیورٹ کر رہے۔ تو اب دیکھیے کہ یہاں پر انہوں اپنے طریقے سے، اپنے انداز سے، ہر طریقے سے کوشش کرے، کیونکہ بعض وقت یہ ہوتا کہ جیسا نبی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر 3 رسولوں کا ذکر ہے، رسول اپنی طریقے سے ہر طریقے سے سمجھا دیے، پر ان کا جو ہے وہ اثر نہیں ہو رہا۔ پر یہ شخص جو ہے آ کر یہ نہیں سوچے کہ رسول بولنے کے بعد ان کو اثر نہیں ہوا تو میں بولے تو کیا اثر ہوتا، تو یہ نہیں سوچے، کیونکہ انہوں اپنے انداز میں بولنے کی کوشش کرے۔ بعض وقت ایسا ہوتا کہ ہر کسی کی جو ہے بات کا الگ الگ اثر ہوتا۔ حالانکہ جو ہے جس طریقے سے ایک ٹیچر ہے، ٹیچر جو ہے بچوں کو بول رہی کہ ایگزام کے لیے پڑھو، ٹھیک ہے، تو ٹیچر کا بولنا اپنا الگ جو ہے لیول رکھتا، والدین کا بولنا اپنا الگ لیول رکھتا۔ اگر جو ہے کوئی دوست آ کے بولے چلو بھائی تم اور میں مل کے جو ہے اپن ایگزام کے لیے پڑھیں گے، تیاری کریں گے، تو اس کا اثر جو ہے ڈیفینیٹلی بچے کے اوپر اور الگ رہتا۔ ایسا اپن دونوں مل کے پڑھیں گے، چلو چلو پڑھیں گے، ٹھیک ہے، حالانکہ کتنی کی دیر سے جو ہے امی بول رہے تھے پڑھو 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 بولے تو بچہ نہیں پڑھا تھا، دوست آ کے بولا چلو پڑھیں گے بولے تو پڑھنے کے لیے وہ جو ہے تیار ہو گیا۔ تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے لیول کے بھی جو لوگ ہوتے ہیں ان کا بولنے کا اثر جو ہے بعض وقت ہو سکتا ہے کہ اب الگ انداز میں، الگ اینگل سے جو ہے سامنے والے کو اثر پڑے۔ تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم جو ہے یہ نہیں سوچنا کہ بھئی ہم تو عالم نہیں ہے نا، ہم تو ہمارے پاس تو کوئی ڈگری بھی نہیں ہے، ہم تو 5 سال جو ہے کوئی جو ہے مدرسوں میں بھی نہیں پڑھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم کیسا کسی کو بولیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنی حیثیت سے جتنا آتا اتنا بولو، جتنا آتا اپنے کو اتنا بتانے کا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ جو شخص ہے انہوں کیا یہ سوچ لیتے بیٹھے کہ بھائی میرا جو ہے یعنی کہ اجازہ کہاں سے ہوا، میری جو ہے ڈگری کہاں سے ہے، بس ان کے پاس اخلاص تھا، وہ اچھی نیت کے ساتھ، ٹھیک ہے، سمپل دعوت میں جتنا ان کو سمجھ میں آیا انہوں جو ہے آگے پہنچا دیا۔ ہم کو بھی جتنا سمجھ میں آ رہا نا، اب یہاں پر جو ہے اب آپ اور میں جو ہے یہاں پر بیٹھ کے جو ہے قرآن کا فہم حاصل کر رہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہے کیا ہے کہ ہمارے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ بھائی میرے کو کتنا سمجھ میں آ رہا میں بس آپ کو سمجھا دیں، ٹھیک ہے، سمپل وے میں، اور اپن ڈیفینیٹلی جو ہے اوتھینٹک سورسز سے جو ہے حاصل کریں گے، پر کیا ہے جتنا سمجھ میں آ رہا بیٹھ کر جو ہے سمپل، اچھا یہ بات ایسی ہے، قرآن اتنی اللہ تعالیٰ نے آسان بنا دی ہے کہ وہ جو ہے پورے عوام الناس کے لیے، ایون غیر مسلمان بھی جو ہے اگر قرآن پڑھیں گے تو ان کو بھی اپنے لیول سے، اپنے انداز سے سمجھ میں آ جائیں گا۔ تو سمپل ہے، اس کو ہم جو ہے علماء کی کتاب بنا کر نہیں بیٹھ جانا کہ بھئی میں کیسا بولوں، میرے پاس تو کوئی ڈگریچ نہیں ہے نا، ہم کیسا کسی کو جو ہے بتا سکتے ہیں۔ اگر ایک حدیث بھی ہم کو آ گئی، ایک جو ہے اچھی بات ہم کو معلوم ہو گئی، آپ بغیر حدیث کے جو ہے یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منسوب کرے ہوئے مفہوم کے طور پہ جو ہے بتا سکتے ہیں، قرآن کی جو ہے ایک جو ہے کنکلوژن کے طور پہ، ایک سمری کے طور پہ جو ہے ایک بات اچھی جو ہے یہ بتا سکتے، ڈیفینیٹلی پھر آگے جو ہے وہ شخص جو ہے آگے اپنی محنت کرے گا، پر ہم کو جتنا آتا ہم کو جو ہے بتانے۔ تو یہاں پر جو ہے جس طریقے سے آگے بھی ہم لوگ دیکھیں گے کہ سورج اور چاند کا جو ہے ذکر ہے، تو ہم جو ہے سورج اور چاند سے ہم کمپیئر کر سکتے کہ جو رسول ہے، جو رسول ہوتے ہیں نبی اللہ تعالیٰ کے جو بھیجے ہوئے رسول ہوتے ہیں، وہ گویا نا سورج کی طرح ہوتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے سراجم منیرہ کہا کہ رسول جو ہے ایک سورج کی طرح، ایک ایگزامپل کے طور پہ صرف سمجھنے کے لیے میں بتا رہی ہوں کہ سورج کی طرح ہوتا ہے، جیسا سورج کی جو ہے اپنی خود کی لائٹ ہوتی ہے، وہ ہمیشہ جو ہے برائٹ ہوتا ہے، رائٹ؟ تو اس پر جو چاند جو ہوتا ہے وہ چاند کس طریقے سے ہوتا ہے، سورج کی جو لائٹ ہوتی ہے وہ لائٹ کو لے کر جو ہے اس کی جو ہے ریفلیکٹڈ لائٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس سے جو ہے روشن ہوتا ہے، سورج کی وجہ سے جو ہے چاند جو ہے روشن ہوتا ہے، اور سورج کا جو ہے فیزز نہیں رہتے، وہ ہمیشہ کانسٹنٹ رہتا، پر چاند کے جو ہے فیزز ہوتے ہیں، کبھی بڑھتا ہے کبھی گھٹتا ہے، تو اسی طریقے سے جو ہے رسولوں کی مثال جو ہے سورج کی طرح ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ برائٹ رہتے، وہ اس کی خود کی اپنی جو ہے اس کے پاس جو ہے لائٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پر جو مومن ہوتے ہیں جیسا صحابہ ہے، امت محمدیہ ہے، یعنی کہ تمام جو ہے رسولوں کی جو امت ہوتی ہے، مومن جو ہوتے ہیں وہ مومن جو ہے چاند کی طرح ہوتے ہیں،
تو وہ جو ہے اب سورج سے لائٹ لیتے ہیں، اپنے اندر ایبزارب کرتے ہیں اور اس کو جو ہے ریفلیکٹ کرتے ہیں، اس کو جو ہے دوسروں کو اس کے ذریعے سے جو ہے اپنی استطاعت کے حساب سے جو ہے دوسروں تک جو ہے اس کو پھیلانے کی جو ہے وہ لائٹ کو پھیلانے کی جو ہے کوشش کرتے ہیں. اور جیسا سورج کا جو ہے فیزز نہیں رہتے، تو نبیوں کا جو ایمان رہتا وہ کانسٹنٹ رہتا. پر جو فالوورز ہوتے ہیں، جو بلیورز ہوتے ہیں، جو مومن ہوتے ہیں، ان کی جو ہے زندگی میں جو ہے کبھی جو ہے فل مون بھی رہتا ہے، کبھی جو ہے کم بھی ہوتا ہے، بڑھتا اور گھٹتا ہے. ہم کو کوشش کرنا ہے کہ ہم ہمیشہ جو ہے فل مون بنے ہوئے رہیں، ہمیشہ جو ہے سب سے زیادہ جو ہے عروج پر رہے. پر جو بھی ہے تو جو ہے فیزز ہوتے ہیں. تو بہرحال ہم کو کیا کرنا ہے کہ رسولوں کی جو لائٹ ہے اس کو لینا ہے، ایبزارب کرنا ہے اپنے اندر، اور اس کو جو ہے ریفلیکٹ کرنا ہے، اپنی استطاعت سے جتنا بھی ہے خود عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کا ہے. اور پھر جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورج کا اپنا مقام رکھا ہے، چاند کا اپنا مقام ہے، تو ہر کوئی جو ہے اپنی طرف سے جو ہے کوشش کرنے کا ہے. یہ نہیں سوچے کہ بھائی ہم کیا کر سکتے، نہیں، بلکہ اپنی استطاعت سے جو ہے ہم کو اللہ تعالیٰ کے کام کو جو ہے پھیلانے کی، دوسروں تک پہنچانے کی جو ہے ہم کو کوشش کرنا ہے. تو اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 20 جو ہے 2 میں وہ جو مومن شخص ہے وہ بتاتے ہیں کہ اور میں جو ہے اور کیا ہے میرے لیے کہ نہ میں عبادت کروں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. تب یہاں پر دیکھیں کہ وہ شخص جو ہے پہلی دلیل یہ دے رہا کہ رسولوں کی اتباع کرو، اتبعوا المرسلین، کہ رسولوں کی پیروی کرو. فرسٹ انہیں جو مومن شخص جو ریزن دیے وہ یہ دیے کہ انہوں دیکھو تمہارے سے کوئی اجر نہیں مانگ رہے، اور انہوں خود اس کے اوپر عمل کر رہے جو انہوں جو ہے تم کو پریچ کر رہے، جو تم کو ٹیچ کر رہے اس کے اوپر جو ہے انہوں خود اس کے اوپر عمل کر رہے. پھر اس کے بعد انہوں یہ اللہ تعالیٰ کی اب توحید کی طرف انہوں جو ہے دعوت کا رخ پھیر رہے ہیں، کیونکہ جو رسولوں کی جو اتباع ہے، تو رسول کس کی دعوت دے رہے؟ رسول توحید کی دعوت دے رہے. تو اب انہوں جو ہے اتباع رسول سے جو ہے اب کہاں پر آئے؟ سیکنڈ سٹیپ توحید پر آ گئے. اب یہاں پر وہ جو ہے توحید کی دعوت شروع کر دیے. تو آیت نمبر 22 سے توحید کی دعوت میں انہوں یہ بتاتے ہیں کہ اور کیا ہے میرے لیے، کیا ہو گیا میرے لیے، ایسا کیسا، یعنی کہ واٹ از رانگ وتھ می، ٹھیک ہے، کہ میں جو ہے اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے. یعنی کہ کامن سینس کی بات ہے. تو پوری جو قوم ہے، قوم کی متوجہ جو ہے وہ لیتے ہیں اپنی طرف، اور ان کو جو ہے سوچنے پر مجبور کرے، ان کو جو ہے کامن سینس والی جو ہے بات بتا کر جو ہے ان کو سوچنے پر مجبور کرے، اور بول رہے کہ کیا ہے، ایسا کیسے پاسبل ہو سکتا کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے. یعنی کہ سوچ کے دیکھو، جو شخص جو ذات مجھے پیدا کی ہے، میں اس کا بندہ نہیں بنوں. آبدو کا مطلب کیا؟ عبد سے ہے، رائٹ. اب کا مطلب کیا؟ جھک جانا، بندگی کرنا، بندگی بجا لانا. تو اب یہاں پر جو ہے وہ بول رہے کہ جس نے مجھے جو میرا خالق ہے، جو پیدا کرا، کیا میں اس کی بندگی نہیں کروں؟ یعنی کہ کامن سینس کی بات ہے. اب دیکھیے کہ ومالیہ کے بارے میں جو ہے مفسرین بتاتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی یہ جو ومالیہ کا جو سینٹینس ہے یہ ہمیشہ ریسپانس میں استعمال ہوتا ہے. یہ ایز اے جو ہے فرسٹ سینٹینس کے طور پہ نہیں استعمال ہوتا. سامنے والا جیسا کوئی اگر جو ہے آپ کو کچھ بولے کہ ارے تم ایسا کیسا کر رہے، اگر بولے تو ہم اس کے ریسپانس میں بولتے ہیں ایسا کیسا، ایسا میں کیوں نہ کروں، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے ریسپانس والا جو ہے سینٹینس ہے. تو ڈیفینیٹلی جو قوم ہے، وہ قوم نے ان سے جو ہے کہا، یہ جو مومن شخص ہے ان سے کہا کہ تم کیوں جو ہے ان کی بات مان رہے، تم کیوں جو ہے وہ خدا، یہ تمام ہمارے جو باپ دادا جو خداؤں کو فالو کر رہے ان کو چھوڑ کر تم کیوں خدا کو مان رہے. تب انہوں نے جو ہے یہ ریسپانس میں کہا کہ میں کیوں نہ مانوں، کیا چیز ہے جو مجھے روکے گی، جو میرا پیدا کرنے والا ہے اس کو میں جو ہے عبادت کرو اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اب یہاں پر یہ جو آیتیں ہیں اس میں خاص طور پہ اگر سامنے آپ لوگوں کے ڈیفینیٹلی ٹیکسٹ موجود ہوں گی، آپ لوگ جو ہے تھوڑا سا ٹیکسٹ کی طرف غور کریے. جو گرامر کو سمجھتے ہیں وہ زیادہ جو ہے سمجھیں گے، اور جو عام بھی جو ہے آپ لوگ بھی سمجھ سکتے کہ یہاں پر جو ہے سینٹینس میں جو ہے میں اور آپ کا جو تبدیل ہو رہا، یعنی کہ جو ضمیر، جو پروناؤن تبدیل ہو رہی، کہ کبھی جو ہے ذکر انہوں میں کا کر رہے اور کبھی ذکر جو ہے آپ کا کر رہے، یعنی کہ سامنے والے کو جو ہے مخاطب کر رہے. تو جب جو ہے بات ایسی ہے جو سامنے والے کو انوائے کر سکتی، سامنے والے کو غصہ دلا سکتی، ٹھیک ہے، تو انہوں جو ہے اس کو اپنی طرف منسوخ کر رہے. اور پھر جو ہے احساس جب دلانے کی بات ہے تو انہوں جو ہے سامنے کی طرف جو ہے اس کو مخاطب کر رہے، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ انہوں کیا بتا رہے فرسٹ سینٹینس میں کہ کیا ہو گیا میرے لیے کہ میں جو ہے ٹھیک ہے، میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور تم سب اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یعنی کہ جس نے مجھے پیدا کیا، اور دیکھو کہ
بولتے بولتے آہستہ سے سب کانشیسلی ان لوگوں کو یہ بتا رہے کہ ہم سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ پیدا کرے اور ہم سب کو جو ہے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی کہ وہاں پر آپ کو اور مجھے مرنا ہے اور اس کی طرف جو ہے لوٹ کر جانا ہے۔ تو آہستہ سے جو ہے انہوں کیا کر رہے، ان لوگوں کو جو ہے سب کانشیسلی جو ہے یہ احساس دلا رہے کہ تمہارا رب بھی وہی ہے اور تم کو بھی اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پر بات شروع کس سے کرے، انہوں خود سے کرے۔ یہ نہیں بول رہے کہ دیکھو تم عبادت کرو اس کی، ٹھیک ہے، انہوں یہ بھی بول سکتے نا کہ تم عبادت کرو، تمہارے کو پیدا کرنے والے کی تم عبادت نہیں کرتے، ہاں تمہارے کو مر کے ان کے پاس ہی جانا ہے نا، ایسا نہیں بولے انہوں، بلکہ انہوں اپنی طرف جو ہے اس کو منسوخ کرے تاکہ سامنے والا جو ہے ایک دم سے بھڑک نہ اٹھے۔ تو انہوں آہستہ آہستہ جو ہے اسٹیپس لے رہے۔ پھر دوسرا جو ہے سینٹینس میں انہوں فرماتے ہیں کہ کیا میں بنا لوں اس کے سوا کوئی اور الہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور الہ میں جو ہے بنا لوں، انہوں اپنی طرف منسوخ کر لے رہے۔ یہ نہیں بول رہے کہ تم جو ہے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے تم دوسرے الہ بنا لیے، ہاں تم ایسا کیسا کر سکتے، دیکھو سوچ کے دیکھو، نہیں تم نہیں بول رہے ہو نا، اپنی طرف لے رہے بات اپنی طرف۔ تو یہ جو ہے طریقہ ہونا چاہیے ہمارا بھی دین کی بات کرتے وقت، کبھی بھی ہم جبھی بھی جو ہے کوئی جو ہے اصلاح کی بات کریں، کوئی برائی کی بات کریں، تو ہم یہ نہیں بولنے کا ہے کہ دیکھو تم جو ہے یہ کام کر رہے، بلکہ یہ بولنا ہے کہ دیکھو ہم یہ کام کر رہے یا میرے سے جو ہے اکثر نا یہ غلطی ہو جاتے رہتی۔ تو ہم کیا ہے جب اپنی طرف وہ بات منسوخ کرے تو سامنے والا کیا ہے یعنی کہ برا نہیں فیل کرتا یا پھر غصے میں نہیں آ جاتا، اور بات آپ کی جو ہے سکون سے جو ہے پھر وہ سنتا ہے۔ تو یہاں پر انہوں بول رہے کہ کیا میں بنا لوں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور الہ، یعنی کہ اللہ کو چھوڑ کے کوئی اور الہ بنا لوں؟ اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرے، جو رحمان ہے، میرے ساتھ اگر کوئی تکلیف دینے کا، کوئی نقصان دینے کا، کوئی بیماری دینے کا، کوئی مصیبت لانے کا اگر جو ہے ارادہ کرے، ان یردن الرحمن بضر، کہ کوئی نقصان کا ارادہ کرے، لا تغنی عنی شفاعتہم، کہ کسی اور کی، یہ جو باطل جو معبود ہے نا جس کی عبادت کی جا رہی ہے، تو اس کی طرف انہوں مخاطب کر کے بول رہے کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو معبود ہے، کوئی میری جو ہے مدد نہیں کر سکتے، کوئی میری سفارش نہیں کر سکتے، شیئن کچھ بھی، تھوڑا بھی جو ہے انہوں میری مدد نہیں کر سکتے، سفارش نہیں کر سکتے، ولا ینقذون، اور نہ وہ مجھے بچا ہی سکتے ہیں۔ تو اب یہاں پر انہوں پھر کیا کرے، توحید کی طرف دعوت دیتے دیتے ساتھ میں جو ہے اب شرک کی نفی کر رہے۔ اب آپ دیکھیے یہ جو ہے یعنی کہ سٹیپس دیکھیں آپ، پہلے انہوں رسولوں کی اتباع کرو بولے، رسول کی پھر دعوت کی طرف آئے، ٹھیک ہے، جو رسول جو دعوت دے رہے اس کی طرف ہے، اور رسول دعوت کس کی دے رہے، توحید کی دے رہے۔ تو آیت نمبر 22 میں انہوں توحید کا ذکر کرے، ٹھیک ہے، آیت نمبر 23 میں انہوں شرک کی نفی کر رہے۔ تو ہمارا بھی یہ سٹائل ہونا چاہیے، ہم کبھی بھی جو ہے ڈائریکٹ شرک کی نفی نہیں کریں۔ ہم اکثر کیا کرتے ہیں کہ جیسا ہم کسی کو شرک میں دیکھتے ہیں، کوئی بھی غلط کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم ڈائریکٹ ان کو بولتے ہیں کہ یہ جو کام کر رہے یہ ایسا نہیں کرنے کا ہے، یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، یہ ایسا کرے تو شرکاں کرے جیسا ہو جاتا، بولتے ساتھی سامنے والا جو ہے بھر بول کے غصے میں آ جاتا۔ تو ہم کیا کرتے، پہلے توحید نہیں بتاتے ان کو، جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے معرفت نہیں بتاتے، اللہ تعالیٰ کا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے دلوں میں نہیں ڈالتے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے صفات کے بارے میں نہیں بتاتے، اللہ تعالیٰ کے اختیارات کے بارے میں نہیں بتاتے، ہم ان کو قرآن سے نہیں جوڑتے، ڈائریکٹ ان کو جو ہے شرک کے بارے میں جو ہے ڈشم 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 بول کے جو ہے گولیاں ان کے اوپر چلائے، بلٹ چلائے، اور سمجھ رہے کہ یہ بلاغ ہے اور سمجھ رہے کہ یہ ان کے دلوں میں اترنے والا ہے، تو پھر جو ہے وہ سیدھا وہ انہوں بلٹ پروف جیکٹ جو پہنے ہوئے رہتے نا، وہ پلٹ کے الٹا ہمارے اوپر ہی چا جاتا۔ تو یہاں پر جو ہے حکمت کا طریقہ یہ ہے کہ ہم کبھی بھی انسان کو توحید کی طرف بلائیں، عقلی دلائل دیں، ان کو سوچنے سمجھنے والا بنائیں، ان کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو ہے اگزامپلس دے کر بتائیں، پھر آہستہ آہستہ جو ہے پھر اس کے بعد کیا کریں گے، شرک کی طرف آئیں گے۔ پھر باطل جو معبود ہے، جو کمزور معبود، جس کو لوگ جو ہے کوئی بھی چاہے کوئی بھی رہو، ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو برابر بنا لیتے، تب ان کی کمزوریاں گنانا ہے، تب ان کو جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے بتانا ہے، یہ اسٹیپ جو ہے ہم کو اختیار کرنا ہے۔ تو یہاں پر انہوں کیا کرے، عقیدے سفارش کے بارے میں جو ہے انہوں کلیئر کرے، ٹھیک ہے، عقیدے سفارش کو جو ہے صحیح کرے، اور یہ بتائے کہ نفع اور نقصان پورے کا پورا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کے اذن کے بغیر کوئی لوگ سفارش نہیں کر سکتے، کوئی جو ہے اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر زبان منہ نہیں کھول سکتے۔ تو انہوں جو ہے یہ چیز جو ہے یہاں پر آیت نمبر 23 میں جو ہے انہوں بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ اگر میرے کو نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی مجھے پھر فائدہ نہیں پہنچا سکتا، نہ وہ نقصان سے بچا سکتا، نہ پھر اس کے آگے جو ہے سفارش ہی کر سکتا ہے۔ تو یہ بھی جو ہے کلیئر انہوں کر دیے۔
اور پھر کیا ہے کہ دیکھیے اب یہاں پر ایک غور کرنے کی بات، ایک تو یہ ہے کہ رحمان کی صفت پھر سے آ گئی. آپ لوگ نوٹ کریں، آپ میں سے کون نوٹ کرے؟ رحمان کی صفت یہاں پر جو ہے پھر سے آئی. آپ میں سے کون، کس نے نوٹ کیا؟ ویری گڈ، گڈ. زویا فاطمہ ہماری بہت ہی پیاری بچی ہے بھائی. میں سمجھتی ہوں کہ شاید 8th اسٹینڈرڈ کی اسٹوڈینٹ ہے زویا فاطمہ. ماشاءاللہ سے ہمیشہ کوئز میں بھی آگے اور کلاس میں بھی آگے آگے. ویری گڈ، بہت ہی پیاری. اور ایسے کئی پیارے پیارے ہمارے بچیاں ہوں گے جو اتنی کم عمر کے باوجود بھی جو ہے بہت ہی محبت سے پیار سے جو ہے قرآن کو جو ہے سنتے ہیں اور پھر ریگولر رہتے ہیں. بہت ریگولر ہے ماشاءاللہ. اور بھی بچیاں ہوں گے جس کو میں نہیں جانتی ہوں. آپ لوگ پرسنلی میسج کر سکتے ہیں. اگر کوئی بھی جو ہے 15 ایئر سے کم ہے تو میں ضرور جاننا چاہوں گی کہ میری کلاس میں کون کون ہے جو 15 ایئر سے کم ہے اور میرے ریگولر اسٹوڈینٹس ہیں. تو انشاءاللہ آپ لوگ مجھے پرسنل میسج کریں. انشاءاللہ ہم لوگ پھر کچھ جو ہے آگے آپ لوگوں کے لیے بھی خاص رکھیں گے. تو چلیے بیک ٹو اور آیتیں. تو اس کے اندر جو ہے کیا پڑھ رہے تھے پر؟ ہاں، رحمان والی صفت. تو رحمان کی جو صفت ہے پھر سے ریپیٹ ہوگی. اور دوسرا یہاں پر یہ ہے کہ ایک کانٹراسٹ یہاں پر ایک جو آیت میں ہے نقشہ کھینچا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ جو ہے اگر رحمان جو ہے کسی نقصان کا ارادہ کرے، بھائی رحمان نقصان کا ارادہ کرے، یعنی کہ رحمان والی صفت کے ساتھ نقصان والا ورڈ جو ہے کچھ میچ نہیں کر رہا نا، کچھ تھوڑا سا جو ہے تھوڑا سا الگ دکھ رہا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہے اس میں دو باتیں ہم کو سمجھنی ہے. ایک تو یہ ہے کہ رحمان جب جو ہے کسی تکلیف اور نقصان کا ارادہ کرے تو یہ پاسبلٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ بینگ رحمان، بینگ رحیم اور بینگ کریم جو ہے ہمارے ساتھ کبھی نقصان کا بھی ارادہ کر سکتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی وہ نقصان میں، وہ ضرر میں، وہ جو ہے یعنی کہ تکلیف میں ہمارے لیے جو ہے بہت بڑا خیر چھپا ہوا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ رحمان کی ہی صفت ہے، یہ رحمان کی رحمت ہی ہے کہ نقصان ہم کو دے کر بہت بڑے جو ہے فائدے کی طرف ہم کو جو ہے اللہ تعالیٰ پلٹا سکتے ہیں. جیسا ایک انسان ہے کہ جو ہے دین سے بہت دور ہے، بہت دور ہے، بہت دور ہے، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں ایک کوئی جو ہے نقصان آ جاتا ہے، کوئی تکلیف یا کوئی ضرر آ جاتی، کسی اپنوں کا انتقال ہو جاتا یا کسی جو ہے بیماری میں مبتلا ہو جاتے، کسی کچھ ایکسیڈنٹ ہو جاتا، کوئی سڈن جو ہے ان کی زندگی میں کوئی چیز ہو جاتی، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا کہ وہ فوری جو ہے ایسی زندگی اس کی ہل جاتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جاتا. اور فار ایور جو بہت دور تھا جنت سے، وہ جو ہے ایک انسیڈنس کی وجہ سے جو ہے وہ جنت کے بہت بہت قریب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اپنے آپ کو جنت کے مستحق بنا لیتا ہے اللہ کی جو ہے توفیق سے. تو پھر کیا ہوا کہ یہ جو رحمان کا جو حام تھا وہ ڈیفینیٹلی وہ حام میں اللہ تعالیٰ کی رحمت چھپی ہوئی. ٹھیک ہے، تو فرسٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ رحمان کی جو طرف سے جو حام ہوا، جو تکلیف ہوئی، جو ہے نقصان پہنچا، اس کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کی ایکچوئل میں ہڈن رحمت تھی. تو ایک تو یہ ہے کہ رحمان اور ضرر کا جو ہے کمبینیشن، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر رحمان کی صفت کا ورڈ استعمال کر کے یہ ہم کو کلیئرلی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم جو ہے یہ رحمان کی صفت کا غلط فائدہ مت اٹھاؤ، اور یہ مت سوچو کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو بڑا رحم کرنے والا ہے. اچھا، ہم جو ہے یہ جو چاہے، بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کچھ لوگ کو دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے غلط کام کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ بھائی رحمان ہے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. کچھ جو ہے اپنی غلط جو ہے زبانیں استعمال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا کئی کو کرا، ویسا کئی کو کرا. پھر جو ہے ہم بولے آپ ایسے بول کیسے سکتے، وہ تو رحمان ہے، معاف کرنے والا ہے. تو یہاں پر جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمان والی صفت سے یہ غلط معنی یہ نہ نکالیں کہ وہ یہ پاور نہیں رکھتا کہ ہم کو جو ہے ڈسٹروائے کرے یا ہم کو جو ہے نقصان پہنچائے. اللہ تعالیٰ رحمان ہونے کے باوجود بھی یہ بالکل اقتدار رکھتا ہے کہ جب بات آتی ہے جسٹس کی، جب بات آتی ہے انصاف کی، جب بات آتی ہے یعنی کہ عدل کی، تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی رحمت کے باوجود بھی پھر انسان کے ساتھ جو ہے عدل کا معاملہ کرے گا، اور کس کو جو ہے کیا دینا ہے، کب دینا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے حساب سے جو ہے معاملہ کرے گا. اور جو ہے آگے ہم لوگ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں پر رحمان کی صفت ہے اور آگے عذاب کا ذکر ہے. تو انشاءاللہ وہاں پر ہم لوگ جو ہے ایک ایگزامپل سے جو ہے کمپیئر کریں گے. تو پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 23 میں جو ہے
وہ مومن شخص کہتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ جو ہے اگر اللہ تعالیٰ نقصان کرنے کا ارادہ کرے تو پھر کوئی یہ معبود جو ہے ہماری مدد نہیں کر سکتے. اور جو ہے اگر میں ایسا کروں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ رحمان کے ہونے کے باوجود جو میرا ایکچوئل الہ ہے، جو مجھے جو ہے فطر ہے نہیں، جو مجھے پیدا کرنے والا ہے، اس کو چھوڑ کر اگر میں کوئی شرک کا کام کروں، اس کو چھوڑ کر اگر میں کوئی اور الہ بنا لوں، تو انی اذا لفی ضلال مبین، تو بے شک ڈیفینیٹلی میں پھر جو ہے بہت بڑی گمراہی میں رہوں گا. اب یہاں پر پھر سے جو ٹرم یا پھر سے جو ضمیر استعمال کی گئی ہے وہ انی کی ضمیر استعمال کی گئی ہے. بے شک میں تب جو ہے بہت گمراہی میں رہیں گا. یہ نہیں بولے کہ اگر تم دیکھو شرک کریں گے تو تم لوگ نا بہت بڑی گمراہی میں رہیں گے، تم تو جو ہے کھلی کھلی گمراہی میں رہیں گے، تم تو جو ہے یعنی کہ بالکل سیدھے راستے سے جو ہے ڈیویٹ ہوئے رہیں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہے دوسروں کی طرف نہیں بلکہ انہوں پھر اپنی طرف مخاطب کر کے اپنے بارے میں اپنے آپ کو انکلوڈ کر کے بولے کہ ڈیفینیٹلی تب میں کیا ہے بہت کھلی گمراہی میں رہوں گا اگر میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو جو ہے الہ بنا لوں، یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو نفع اور نقصان کا جو ہے مالک سمجھوں. ٹھیک ہے، نفع اور نقصان کا مالک سمجھو. تو اب دیکھیے کہ بہت بڑی گمراہی کیا ہے، ضلال مبین کیا ہے. اب اس سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ ضلال مبین کیا ہے. ضلال مبین یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ بنا لینا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں نفع اور نقصان سمجھنا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو ہے کسی اور کو جو ہے سفارش کا حق ہے سمجھنا، یہ جو ہے ضلال مبین ہے. اللہ تعالیٰ ہماری سے حفاظت کرے. پھر اس کے بعد پھر انی انہوں بول رہے بے شک میں، پھر بے شک میں آمن تو میں ایمان لایا. اب انہوں یہ بول رہے کہ پہلے میں ایمان لا رہا، پہلے میں اس کے اوپر عمل کروں. یہ نہیں کہ میں تم کو جو ہے صرف آرڈر کروں، میں تم کو جو ہے صرف جو ہے تم کو حکمہ دے رہا ہوں، بلکہ میں خود اس کے اوپر عمل کرنے والا ہوں. ٹھیک ہے، جیسا جو ہے قرآن کے اندر آتا ہے نا کہ جو ہے اس شخص سے جو ہے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس شخص سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے. ممن دعا الی اللہ، سورہ جو ہے حمیم سجدہ، سورہ فصلت کی آیت نمبر 33 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے بلائے، اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے. اور دوسرا وعمل صالحا، اور دوسرا خود اس کے اوپر عمل کرے، خود عمل کرنے والا بنے. اور تیسرا وقال اننی من المسلمین، اور وہ کہے کہ بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں، یعنی کہ اپنی اسلام کا اظہار کرنے میں فخر محسوس کرے اور جو ہے فخر سے بولے کہ میں بے شک جو ہے مسلمانوں میں سے ہوں. تو ہم کو کیا ہے لوگوں کو دعوت دینا ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک بیسٹ انسان وہ ہے جو دعوت دے، خود عمل کرے اور پھر جو ہے اسلام میں فخر محسوس کرے. تو یہاں پر دیکھیے کہ اسی طریقے سے آیت نمبر 25 میں کیا بتا رہے وہ مومن شخص، انی آمنتو، میں خود ایمان لانے والا ہوں، بربکم، تمہارے رب کے اوپر جو ہے میں ایمان لانے والا ہوں. اب یہاں پر جو ہے آہستہ سے جو اپنی طرف جو مخاطب ہو رہے تھے، انہوں اپنے آپ کو جو انکلوڈ کر رہے تھے، کرتے کرتے جو ہے انہوں کیا کرے اب یہاں پر جو ہے بربکم بولے. یعنی کہ جو ہے یہ جو شفٹ ہے، آپ یہ خوبصورتی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں ایمان لانے والا ہوں تمہارے رب کی طرف، تمہارے رب کے اوپر. یعنی کہ ایسا جو ہے سامنے والے کو احساس دلا رہے کہ دیکھو تم اور میں جو ہے ایک رب کے اوپر ہی ایمان لانے کا ہے، کیونکہ وہ رب جو ہے میرا نہیں ہے بلکہ تمہارا رب ہے، تم کو بھی اس نے ہی پیدا کیا. رب کا مطلب کیا، جس نے تم کو پیدا کیا. تو تمہارے رب کے اوپر میں ایمان لا رہا ہوں. فاسمعونی، بس تم جو ہے سنو مجھ کو. یعنی کہ میں کیا بول رہا ہوں ذرا غور سے، فاسمعونی یعنی کہ سکون سے، غور سے، ذرا جو ہے توجہ سے جو ہے سنو میری بات کہ میں تمہارے کو جو ہے کیا بتا رہا ہوں. تو یہاں تک جو ہے وہ مومن شخص کا خطبہ آیت نمبر 25 تک اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا جو ہے اتنی پیاری محبت والی جو یا عقلی دلائل دیتے ہوئے جو سپیچ تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو پورے کا پورا جو ہے یہاں پر درج اللہ تعالیٰ نے کر دیا. اس کے بعد کیا ہوا، آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیل ادخل الجنہ، کہا گیا داخل ہو جاؤ جنت میں، داخل ہو جاؤ جنت میں. ارے بھائی ابھی تو جو ہے بات چل رہی تھی ان لوگوں کے درمیان، ابھی تو کنورزیشن چل رہا تھا، وہ شخص جو ہے دعوت دے رہا تھا، کنونس کرنے کی کوشش کر رہا تھا. پھر اچانک سے کیا ہو گیا، اچانک سے اب یہاں پر جو ہے سین اللہ تعالیٰ کٹ کر دیتے ہیں. یعنی کہ نیگیٹو جو سین تھا، یعنی کہ ہرٹ فل جو سین تھا، دل کو تڑپا دینے والا، دہلا دینے والا جو سین تھا، اللہ تعالیٰ وہ سین کو جو ہے یہاں سے کٹ کر دے. اور وہ سین کیا تھا کہ جب وہ شخص نے اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف لوگوں کو دعوت دیا تو وہ لوگ جو ہے پورے کے پورے وہ شخص کے اوپر ٹوٹ پڑے اور ان کو جو ہے مارنا شروع کر دیے. اور اتنا مارے، جیسا روایتوں میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے
کہ اس کو جو ہے پیروں سے ہاتھوں سے کچلنا شروع کر دیے، اتنا مارے اور اس کے پیٹ پہ ٹھہر کر ایسا کچلے کہ اس کے جو انٹسٹائنز ہے، اس کی جو آنتیں ہیں، وہ اس کی جسم سے جو ہے باہر نکل گئی، انٹسٹائنز اس کے جو ہے باہر نکل گئے، اور اس کو جو ہے وہاں پر شہید کر دیا گیا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ سورہ کے مخاطب کون کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحابہ اکرام ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے، اور تا قیامت تک آنے والے ہر ایک قرآن کو لینے والے یعنی کہ آپ اور میں ہیں، اور یہاں پر بتایا جا رہا کہ اسلام کے لیے جو ہے جب دعوت دینے کے لیے اٹھیں گے تو کون سے بھی جو ہے کانسیکوینسز ہم کو فیس کرنا پڑ سکتا، اور صحابہ اکرام کو جو ہے مینٹلی آپ اللہ تعالیٰ پریپیئر کر رہے کہ دیکھو یہ شخص نے جو ہے دین کی طرف دعوت دی، دین کے لیے اٹھے تو ان کو اپنی جان بھی دینی پڑی، جس طریقے سے جو ہے یاسر رضی اللہ عنہ ہے، بی بی سمیہ رضی اللہ عنہ ہے، اور پھر جو ہے بلال رضی اللہ عنہ، کتنا ان کو بھی جو ہے تکلیفیں دی گئی، یاسر اور سمیہ رضی اللہ عنہ کو تو جو ہے شہید بھی کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہ ہو سکتا پہلے زمانے میں بھی ہوتا چلا آیا، پر اس کے بعد کیا ہوا وہ دیکھو اب، ٹھیک ہے، کہ ان کو شہید کر دیا گیا، پر اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دے دیا کہ قیل ادخل الجنہ، اے مومنو جو تمہارا مقصد ہے جنت، اس میں اللہ تعالیٰ گارنٹی کے ساتھ تم کو داخل کر دیں گے۔ اگر تم دین کے لیے جو ہے شہادت کے مرتبے پر پہنچو گے تو تمہارے لیے جنت جو ہے شیورٹی کے ساتھ ہے، سیدھا، یعنی کہ جیسے یہاں پر سانس اکھڑی وہ سیدھا جو ہے نیکسٹ اپنا قدم جو ہے سیدھا جنت میں رکھا، سیدھا اس کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی روحوں کو، کیونکہ ہم جانتے ہیں نا کہ شہید کا مرتبہ جو ہے سیدھا جنت، یعنی کہ سب کو جو ہے قیامت میں اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالیں گے، پر شہیدوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت سے پہلے ہی جنت میں ڈالیں گے۔ اب وہ کون سی کس قدر کی جو ہے جنت ہے، وہ کیا ہے نوعیت، وہ علم غیب کی چیزیں اللہ بہتر جانتا ہے، اور ان کو رزق کھلایا جائے گا، ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ عزت کے ساتھ جو ہے رکھیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ان کو جو ہے ٹارچر کر کے وہ شخص کو جو ہے جب مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ کا سیدھا حکم ہوا کہ قیل ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ تمہارا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو نکلنے والا ہے ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ دیکھیے کہ اب یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ جو رسول ہوتے ہیں نا، رسولوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خاص پروٹیکشن ہوتا ہے، پر تمام مومنوں کے لیے تو یہ چیز جو ہے اسپیشل پروٹیکشن مومنوں کے ساتھ نہیں ہوتا، ان کے ساتھ جو ہے آزمائشیں آ سکتی، یہ نہیں کہ ہم دین کی دعوت لے کر اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی خاص جو ہے یعنی کہ ایک پروٹیکشن جو ہے بیریئر ہمارے اطراف جو ہے رہیں گا، جس کی وجہ سے سامنے والے کی بلٹ نہیں لگے گی، سامنے والے کی جو ہے نقصان ہم کو نہیں لگے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ یعنی کہ مومن تو دنیا میں جو ہے آزمائش کے لیے آیا ہوا ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے آزمائشیں لگی ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی جو ہے آزمائشوں میں وہ مبتلا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ پاسبلٹی ہے اس کی، ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے پر پاسبلٹی ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اس کو کیا حکم ہو گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، یعنی کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راستے میں، اب دیکھیے کہ یہ شخص نے نہ ڈرے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں حق بولنے کے لیے جو ہے آگے بڑھے، اور پھر جو ہے اپنی جان جو ہے اللہ تعالیٰ کی راستے میں دے دیے، اب اس کے بدلے جو ہے ان کو جنت کی بشارت اللہ تعالیٰ یہاں پر دے رہے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ جنت کے لیے انہوں نے پرائس پے کیا، جنت کے لیے انہوں نے اپنی جان دے کر جنت کو حاصل کی ہے، تو اسی ہم کو جو ہے اس سے یہ سمجھ میں آتی کہ ہم کو بھی دنیا میں دے کر جنت کو حاصل کرنا ہے، ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی سے جان ہی لے، پر کسی کو جو ہے یعنی کہ ہم کو اپنے سب ایفرٹس لگانے کا ہے، جب جا کر جو ہے پھر جنت ہمارے کو جو ہے اللہ تعالیٰ یعنی کہ جنت کے جو ہے ہم کو اللہ تعالیٰ مستحق بنائے گا۔ اب پھر اس کے بعد جو ہے جب جنت میں وہ داخل ہو گیا تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ جنت کی نعمتیں، اوفو کیا بہترین نعمتیں ہیں، کیا خوبصورت جو ہے منظر ہے، کیا باغات ہے، کیا کھانے پینے کی چیزیں ہیں، کیا خوبصورت حوریں ہیں، کیا خوبصورت جو ہے یعنی کہ واٹر فال ہے، اور پھر ہر جگہ گرینری ہے، جس طریقے سے ہوتا نا کہ کوئی جو ہے ایک اچھی سی جو ہے کوئی ہوٹل میں چلے جاؤ، کوئی گارڈن میں چلے جاؤ، کوئی جو ہے ہل اسٹیشن پہ چلے جاؤ، بس جانے کے بعد جو ہے وہ منظروں کو دیکھنے میں کیا ہوتا جاتا، انسان کھو جاتا، پر یہاں پر دیکھیے حال کیا ہے، یہاں پر یہ مومن شخص کا حال یہ ہے کہ وہ جنت میں جا کر جنتوں کی نعمت پہ کانسنٹریٹ نہیں کر رہے، بلکہ کیا بول رہے، قال یا لیت قومی یعلمون، کہ اس نے کہا کہ اے کاش میری قوم یعلمون جانتی ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ایمان کے بدلے، میرے ایمان کی طرف لوگوں کو بلانے کے بدلے اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت جنت مجھے عطا کی ہے۔ وہ جنت کے اتنے میسمرائزنگ منظر جو ان کے سامنے تھا وہ اس میں کھوئے نہیں، بلکہ وہاں پر بھی اپنی قوم کی فکر ہے۔ یہ دیکھیے ان کا مخلصانہ عمل جو ہے
ثابت ہو رہا ہے یہاں پر کہ کتنے مخلص تھے، کتنے اپنی امت کا درد، اپنی امت کی فکر، اپنی امت کی محبت اپنے دل میں رکھے ہوئے تھے، کہ انہوں وہاں پر جانے کے بعد بھی بول رہے یا لیتا، ہے کاش، ہے افسوس. یا لیتا جو ہے حرف تمنی ہے. حرف تمنی یعنی کہ جب تمنا کے لیے جو ایکسپریشن دیا جاتا ہے، تو اتنی ان کو محبت تھی. جو اچھا یہ قوم کون سی ہے؟ یہ قوم ان کو جو ہے محبت کری، یہ قوم ان ریٹرن جو ہے ان کی جو ہے عزت کری، ان کو مقام دی. ان کو کیا دی؟ ان کو جو ہے اتنا ماری، اتنا ماری کہ ان کی جان لے لی. وہ جان لینے والی قاتل قوم کے بارے میں پھر انہوں یہ فکر کر رہے کہ کاش میری قوم جان لیتی اور ہدایت یافتہ ہو جاتی، یا ایمان لا لیتی اور میرے ساتھ جو ہے جنت میں آ جاتی. یہ ان کی جو ہے اپنی قوم کی ٹورڈز محبت ہے. یہ محبت ہم کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے. ہم کو اگر ایک مرتبہ کوئی کچھ برا بولے، ذرا یہاں سے ہٹ کے وہاں بیٹھو بولے، تو انہوں میری عزت نہیں کرے، میں دوبارہ ان کے پاس نہیں جاتی. ہمارا یہ حال ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیے وہ قاتل قوم ہے جو ان کو مار کے اتنا ماری کہ ان کے جو ہے مطلب، اب میں وہ منظر بار بار نہیں بولنا چاہ رہی ہوں، کیونکہ بولنے میں بھی جو ہے میری زبان لڑکھڑا رہی، کہ اتنا ان کو ٹارچر کر کے جو ہے مارنے کے بعد وہ قوم کے بارے میں جو ہے میری قوم بول رہے، قومی. یہاں پر دیکھیے یا کا اضافہ ہے. یا کا اضافہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ میری قوم نے. ٹھیک ہے، میری قوم. کاش میری قوم جانتی ہوتی کہ کتنا اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے بہترین اجر ہے. تو اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ جنتی کی صفت کیا ہے؟ کہ دوسروں کے لیے محبت رہنا ہے دل میں. دوسروں کے لیے کیا رہنا ہے؟ محبت رہنا ہے دل میں. کئی جو ہے بعض وقت ایسا دیکھا جاتا کہ کچھ لوگ ایسا رہتے جو ہمیشہ غصے میں رہتے، ہمیشہ غصے اینگری، ہمیشہ غصے میں رہتے. اب رشتے داروں پہ غصے، فیملی پہ غصے، بیوی پہ غصے، بچوں پہ غصہ، لوگوں پہ غصہ، مسلمانوں پہ غصہ، علماء اکرام پہ غصہ، اور پھر جو ہے غیر مسلمانوں پہ غصہ، پولیٹیشینز پہ غصہ. نہیں، بلکہ مومن کی صفت کیا ہے؟ محبت. ہر کسی سے محبت، ہر کسی سے ہمدردی کا جذبہ دل میں رکھنے کا ہے. ہر کسی سے محبت اور ہمدردی کا جو ہے جذبہ دل میں رکھنا ہے. یہ مومن کی صفت ہے، اور یہ جنتی مومن کی صفت ہے. یعنی کہ جو انسان جنت میں چلے گیا، کیونکہ یہ فور شیور جو ہے ان کے بارے میں ہے نا، جنت میں داخل ہو گیا انہوں، اور ان کی صفت جو ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے. اور پھر وہ جو ہے شخص جو ہے مومن شخص فرماتے ہیں بوجہ اس چیز کے، یعنی کہ میرے ایمان لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ غفر علی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا. میرے رب نے مجھے بخش دیا. وجعلنی من المکرمین، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے باعزت کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت عطا کی. ٹھیک ہے، اب دیکھیے کہ یہاں پر نوٹ کر رہے ہیں آپ لوگ، غفرہ کا ورڈ آ گیا اور اکرام کا ورڈ پھر سے آ گیا. اس سے پہلے بھی آیت میں جو ہے یہ دونوں ورڈز آئے ہوئے ہیں، رائٹ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور جو ہے اجر کریم کا جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وعدہ کرے، عزت والے اجر کا جو ہے وعدہ کرے. اب یہاں پر بھی پھر سیم آ گیا آیت نمبر 27 میں، کہ میرے ایمان کی وجہ سے اور میرے جو ہے اپنی جان اللہ کی راہ میں لگانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے پورے گناہوں کو معاف فرما دیا، اور مجھے عزت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی. مغفرت اور عزت، دو چیزوں کا جو ہے وعدہ یہاں پر. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے عزت کس میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین کو فالو کریں گے تو دنیا میں بھی عزت اللہ تعالیٰ عطا کریں گے، اور آخرت میں بھی عزت. اور آخرت میں کس طریقے سے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے سلام ان کو کہا جائے گا. جنت میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے اللہ تعالیٰ خود آگے بڑھ کر جو ہے ان کو سلام کہیں گے. تو یہاں پر ہم کو یہ سوچنا ہے کہ عزت کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے عزت ہے. ہم دوسرے لوگوں کے، ہم کیا ہے، ہم صرف یہ فکر کرتے کہ لوگوں کے نزدیک جو ہے ہماری عزت بڑھے، لوگوں کے نزدیک جو ہے ہم مقبول ہوں، لوگ ہماری عزت کریں، اور ان کی عزت کو پانے کے لیے جو ہے ہم ان کے حساب سے وہ کام کر لیتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کے کام ہیں. پر یہاں پر کیا ہے؟ عزت کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس. اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پر یہ سین، ٹھیک ہے، آیت نمبر 27 تک سین کیا ہے؟ جنت کا سین ہے، اور جنت میں جو ہے انہوں جو بتا رہے وہ سین ہے. اب دوسرا جو ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے، اب اگر ہم دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہ جو مومن، جو اتنا اللہ کا فیوریٹ اور خاص جو بندہ ہے مومن، تو اس کو ختم کرنے کی وجہ سے، اس کو جو ہے مارنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اتنے غصے میں ہیں، اتنے غصے میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ وما انزلنا علی قومہ، کہ نہیں نازل کیا ہم نے اس قوم پر، اس کے بعد من بعدہ ہی، اس کے بعد من جندن، کوئی لشکر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر کوئی لشکر نہیں نازل کیا، من السماء، آسمان سے. کس کا لشکر؟ فرشتوں کا لشکر اللہ تعالیٰ نے نہیں نازل فرمایا. وما کننا منزلین،
اور نہ تھے ہم نازل کرنے والے، نہ ہم جو ہے اس قابل ان کو سمجھ رہے تھے کہ ان کے لیے نازل کریں۔ اب کیا مطلب ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ان کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کوئی خاص بڑا لشکر نازل کر کے ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انہوں ورت ہی نہیں تھے کہ ان کے لیے جو ہے کوئی انتظام کیا جائے کہ فرشتوں کا جو ہے جھنڈ کا جھنڈ جو ہے فرشتوں کا بھیجا جائے اور ان کے اوپر جو ہے کوئی عذاب لایا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انہوں اتنے حقیر تھے، اتنے حقیر تھے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، کہ نہ تھی یعنی کہ کوئی بڑا عذاب نہیں تھا، بلکہ بس ایک چیخ تھی، ایک زور سے جو ہے چنگھاڑ تھی، بس ایک ہی، واحدتن، بس ایک ہی جو ہے چیخ تھی، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، بس وہ جو ہے دیکھتے دیکھتے دفتن جو ہے وہ بجھ کر رہ گئے، وہ ختم ہو کر رہ گئے، وہ مٹ کر رہ گئے، کہ اللہ تعالیٰ بڑا جو ہے کوئی ان کے لیے جو ہے یعنی کہ عذاب کا انتظام نہیں کرے، کیونکہ اللہ کے نزدیک وہ جو ہے اس کے بھی قابل نہیں تھے کہ عذاب کے لیے بھی ان کا کوئی جو ہے اہتمام کیا جائے، بلکہ ایک جو ہے چنگھاڑ ان کے لیے آئی، بس ایک عذاب کیسا آیا ان کے لیے، ایک چیخ کا عذاب آیا، اور وہ خامدون۔ اب دیکھیے خامدون میں بھی جو ہے بہت ہی جو ہے ورڈ میں جو ہے خاص بات ہے کہ خمود جو ہے آگ کے بجھانے کو کہتے ہیں، جیسا کوئی آگ لگی ہوئی نا، تو اگر ہم اس کو آگ کو بجھاتے ہیں پانی ڈال کر یا پھر جو ہے کوئی مٹی ڈال کر بجھاتے ہیں، تو آہستہ آہستہ جو ہے کیا ہوتی، وہ آگ جو ہے بجھتے جاتی، آہستہ آہستہ جو ہے بجھتے جاتی۔ اور حمود کا مطلب کیا ہے، چنگاریاں، یعنی کہ جو باقی جو رہ جاتی تھوڑی تھوڑی جو ہے چنگاریاں، ایک ایک دو دو جو ہے ریڈ ریڈ کلر کی جو ہے چنگاریاں باقی رہ جاتی، تو اس کو حمود کہتے ہیں۔ پر خامد جو ہے یہاں پر جو خامدہ کا جو ورڈ استعمال کیا گیا ہے، وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ ایک آگ ہے اور آپ اس کو جو ہے ایک شاٹ میں جو ہے بھخ بول کے مار کے جو ہے بجھا دے رہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو ایک شاٹ میں بجھا دیتے کہ ایسا بجھائے کہ پھر ایک چنگاری بھی باقی نہیں رہے، تو اس کو جو ہے خامدہ کہتے ہیں۔ اور یہ خامدہ سے خامدون یہاں پر ورڈ استعمال کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ چنگاری کو جو ہے ایک شاٹ میں اللہ تعالیٰ جو ہے بجھا کر رہ گئے، یعنی کہ ایک سیکنڈ میں جب ایک چنگاڑ آئی تو وہ لوگ ایسا ختم ہو گئے کہ ایک ان کے جسموں میں پوری قوم کی کسی ایک جسم میں ایک زندگی کا ایک شرارہ بھی باقی نہیں رہا، ایک جو ہے سیل بھی جو ہے ان کی زندگی کا جو ہے کوئی باقی نہیں رہا، ایٹ ونس اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر کے رہ گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر کے رکھ دیا، کیونکہ اور اللہ تعالیٰ ان کو کس سے کمپیئر کرے، آگ سے، جس کو بجھا دیا گیا ہے، کیونکہ کیا ہے کہ یہ لوگ جو ہے جو ڈس بلیورز تھے، یہ جو ہے نقصان پہنچا رہے تھے، اور یہ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ، اب جیسا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحمان کی صفت کا یہاں پر بار بار تکرار ہو رہا، ٹھیک ہے، یہ آخری بات لے کر ہم ختم کریں گے کہ رحمان کی بات کا جو ہے بار بار یہاں پر جو تکرار ہو رہا، تو اس میں یہ سوال آتا کہ اللہ تعالیٰ پھر جو ہے رحمان ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ پھر یہ عذاب میں مبتلا کر کے ختم کیوں کر دیا؟ تو یہاں پر دیکھیے کہ جو ڈس بلیورز ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی اتنا سب بولنے کے باوجود بھی جو ہے انکار کرنے والے ہوتے ہیں، تو وہ کس طریقے سے قوم کے لیے جو ہے کینسر کی طرح ہوتے ہیں، جو کینسر پھیل کے دوسروں کو بھی اثر کرتا ہے، تو وہاں پر کیا کرنا پڑتا ہے کہ وہ کینسر کو جو ہے نکال دینا پڑتا ہے تاکہ وہ دوسروں کو اثر نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب جب آ کر جو ہے اس طریقے سے جو ہے قوم کو جو ہے مٹا دیتا ہے، تو اس کا مطلب ایکچولی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے دوسروں کو جو ہے نقصان پہنچانے سے اللہ تعالیٰ جو ہے بچانا چاہ رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے ختم کر دیتے، اور اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کے اندر بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہائے افسوس، ہائے حسرت بندوں پر، یا حسرتن علی العباد، ہائے افسوس کے بندوں پر نہیں آتا ان کے پاس کوئی رسول مگر وہ ہیں کہ اس کا جو ہے مذاق اڑاتے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود جو ہے ان کے ختم ہو جانے پر افسوس کرے، اور علی العباد بول رہے میرے بندے، ابھی بھی اللہ تعالیٰ وہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے اندر ہم کو سمجھ میں آ رہی کہ وہ ہر درم قوم جو مومن شخص کو جو ہے قتل کر دی، اپنے رسولوں کا مذاق اڑا کر انکار کر دی، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ ابھی بھی اپنے بندے بول رہے، اللہ تعالیٰ اس کو، ان لوگوں کو ابھی بھی اپنے بندے بول رہے اللہ تعالیٰ، اور ان پہ افسوس کر رہے کہ بہت افسوس کہ وہ جو ہے رسولوں کا مذاق اڑائے، کیا نہیں انہوں نے دیکھا کہ کتنی قوم ان سے پہلے ہلاک کر دی گئی، اور وہ جو ہے پھر کبھی نہیں پلٹے، یعنی کہ وہ کبھی پھر جو ہے واپس اپنے گھروں کی طرف نہیں پلٹے، جب ان کو ہلاک کر کے ان کے گھروں سے اکھاڑ کر پھینک دیا گیا، ان کے گھروں کے ساتھ ان کو برباد کر دیا گیا، پھر وہ کبھی زندہ ہو کر جو ہے اپنے گھروں کی طرف نہیں آئے، اور اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے، اور نہیں بلکہ وہ سب کے سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے محترون، حاضر کیے جانے والے ہیں، یعنی کہ ایک دن آئے گا، یوم قیامت کا دن آئے گا،
وہاں پر جو ہے سب کو حاضر کر کے جو ہے اللہ تعالیٰ لائیں گے، اور اس کے بعد ان کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تو آیت نمبر 32 پر ہم لوگ یہاں پر اینڈ کریں گے، یہاں پر ہمارا پارٹ نمبر 2 جو ہے ختم ہوتا ہے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 33 سے ہمارا پارٹ نمبر 3 انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے، جس میں جو ہے کونی آیتوں کی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے توجہ کرا رہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنی معرفت ہم کو جو ہے دلا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ یہ پارٹ انشاءاللہ کل کنٹینیو کریں گے۔ تو یہاں پر آج یہ جو حصہ تھا، دیکھیں آیت نمبر 32 تک جو ہے یہ پورے یعنی کہ اپنے سورہ یاسین کا جو ہے نا بہت ہی اہم حصے تھے، ٹھیک ہے، یہ آیت نمبر 1 2 اور 3 یہ بہت ہی اہم حصے تھے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی کے حصے اہم نہیں ہیں، بلکہ یہ بھی اہم حصے ہیں، پر یہاں پر جو ہے ہم کو سمجھنے والی اور لیسنز لینے والی بہت ساری باتیں تھی، اور خاص طور پہ جو کیریکٹر جو اللہ تعالیٰ مومن شخص کا جو کیریکٹر کا نقشہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کھینچ رہے ہیں، میں چاہوں گی کہ یہ آیتیں آپ لوگ پھر سے پڑھیں، اور اس کے اندر جو ہے آپ لوگ پھر سے غور کریں، اور اس کے اندر سے جو ہے اپنے لیے بہت سارے جو سبق ہیں اور جو نوٹس بھی آپ لوگ لکھے ہیں اس کو غور کریں، اور اس میں اپنے اندر ہم کو چیک کرنا ہے کہ اس کے اندر جو ہے ہم لوگ کون سی باتوں پر عمل کرتے ہیں اور کون سی باتوں پر نہیں کرتے، اور اگر ہم بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ جو ہے رتبہ پانا چاہتے ہیں، تو پھر اس طریقے کی جو ہے اعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے کوشش کرنے کی جو ہے کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور یہ جو مومن شخص کا جو کردار اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کھینچا ہے، ان کی طرح جو ہے ہم کو بھی دین کے اوپر جو ہے یعنی کہ ایمان لانے والا، توحید کے اوپر عمل کرنے والا، اور جو ہے شرک سے بچنے والا، اور لوگوں کو جو ہے محبت سے، پیار سے اور درد سے دعوت دینے والا اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو لوگوں کے نزدیک نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ آپ ہم کو اپنے نزدیک جو ہے مقرب بنا، اپنے نزدیک جو ہے مقبول بنا، اپنے نزدیک جو ہے اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے محبوب بنا لے، ہم کو فیوریٹ بنا لے اللہ تعالیٰ، اور ہم کو جو ہے اس مقام پر پہنچا کہ ہم اس اللہ تعالیٰ آپ کی رحمت کے لائق بنے، اور ہم جنت کے مستحق بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ تمام جتنے بھی لوگ ہیں سب کی جو ہے جائز مقاصد کو پورا کر دے، اللہ تعالیٰ تمام کی پریشانی بیماریوں کو دور کر دے، اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے، اونچے درجات نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہماری ہدایت کے فیصلے اللہ تعالیٰ تو جاری و ساری کر دے۔ آمین ثم آمین، واخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو چلیے آپ لوگوں کا کوئز انشاءاللہ میں گروپ میں پوسٹ کر رہی ہوں، اور آپ لوگوں کا جو ہے کل کے کوئز کا رزلٹ ابھی پوسٹ نہیں ہوا، انشاءاللہ وہ بھی دونوں کوئز کا رزلٹ جو ہے ایک ساتھ پوسٹ کر دیا جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔